السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کیسے ہیں میری سوشل میڈیا فیملی؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج بھی میں اپنی ویڈیو میں توحید سے ریلیٹڈ ہی بات کروں گی، اور آج میں مشرکین کا نظریہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، واضح کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ یہ توحید کا پارٹ 2 ہے، اور اس لیے میں پارٹس میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو مشرکین کیا مانتے تھے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ تو مشرکین فوراً یہی کہیں گے، اللہ۔ تو آپ ان سے کہیے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین اللہ کی خالقیت، مالکیت اور رازقیت اور ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، جملہ امور کامل اور منتظم اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مشرک تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الوہیت یعنی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو آپ کو اب سمجھ میں آیا ہوگا توحید الوہیت، اس لیے وہ مشرک اور جہنمی قرار پائے گئے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، قُلْ مَنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، اے نبی آپ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ فوراً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ آپ کہیے کہ تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ سورہ مومنین کی 3 آیتوں میں متعدد سوالات کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کا جواب یہی دیا گیا کہ اللہ۔ اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین آسمان و زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ کو مانتے تھے، لیکن صرف اتنا مان لینے سے وہ موحد نہیں قرار پائیں۔ اگر اتنا مان لینے سے موحد ہو جائے تو بدر اور احد کے معاملے کیوں پیش آتے؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف اللہ کو رب مان لینے کا نام توحید نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ان واقعات کو میں آپ کے سامنے، ان آیت کو میں آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہی تھی، اور مشرکین کا نظریہ آپ کو سمجھانے کی کیا کوشش کر رہی تھی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کو بڑی وضاحت سے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ہم ان سے بعض آیتوں کا ذکر کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ عقیدے ہم مسلمانوں میں بھی تو نہیں ہیں۔ ابھی بہت سے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کہیں یہ عقیدہ ہم مسلمانوں میں بھی تو نہیں ہے۔ سورہ یونس میں ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ اللہ پاک ہے، اور جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ معلوم ہوا کہ مشرکین بھی اصل حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بزرگ اور نیک بندے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلے کا ذریعہ ہیں، ہم ان کی نظریں مانیں گے، منتیں اتاریں گے، سجدے اور طواف کریں گے، مرغا اور میلاد چڑھائیں گے، چادر اور گرد چیزیں چڑھائیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، ہم استغاثہ اور فریاد کریں گے تو ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں گے اور ہماری بگڑی بن جائے گی۔
تو اس سے یہ عقیدہ بھی، آپ جو لوگ ویڈیو سن رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، تم جنہیں اللہ کا سفارشی سمجھتے ہو اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی طاقت نہیں رکھتے، جو خود تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، اور جو خود محتاج ہو وہ تمہیں کسی کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ میں نے آسمان اور زمین کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بادشاہی میری ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم میں رکھتا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین میں میرا کوئی شریک اور سفارشی بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ تم نے میری سفارشی اور شریک کہاں سے پا لیا؟ جو اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ جو سفارشی بناتے ہیں، جن کو اللہ نے سفارشی نہیں بنایا، تو پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ کا سفارشی خود سے بناتے ہیں لوگوں کو؟ مجھے اس کا علم نہیں اور تمہیں اس کا علم ہو گیا، مجھ سے زیادہ علم تم کو ہو گیا اور تم مجھے بتانے چلے کہ یہ تیری سفارشی ہیں۔ مخلوق میری، کائنات میری، اور تم آئے ہو مجھے میرا شریک بتانے، تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند اور کسی شریک سے پاک ہے، سو کسی کو بھی اللہ کا شریک مت بناؤ۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ بھی اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے کچھ قریب کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین آسمان اور زمین کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ لات بت کی پوجا صرف اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے نیک اور بزرگ بندے تھے، مرنے کے بعد اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ایک آیت کا ترجمہ سورہ انعام کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان میں ان لوگوں مشرکین نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے، اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبود شریکوں کا ہے۔ 3 آیتیں پیش کی ہوں، تینوں آیتوں میں اس بات کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک رازق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ صرف زبانی نہیں مانتے تھے، بلکہ کھیتی اور تجارت کا حصہ اللہ کے نام پر الگ کر دیتے تھے۔ ساتھ ہی ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ بت اور دیوی دیوتا اللہ کے مقرب بندے تھے، مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں نفع نقصان کا اختیار دے رکھا ہے، ان پر چڑھاوے چڑھانے اور ان کا سجدہ طواف کرنا، یہ خوش ہو گئے اور ہماری مشکل آسان کر دیں گے۔ ان کی یہ سوچ تھی، کم از کم اللہ سے سفارش کریں گے کہ ہماری مشکل آسان کرا دیں۔ یہ مشرکین کے عقیدہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں، کہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک کرتے تھے تو وہ ان کا عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ نیک تھے، تو یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، ہم ان کی پوجا کریں گے یا ان کو چڑھاوا چڑھاویں گے تو اس سے یہ جو ہیں ہماری مرادیں جلدی جو ہیں اللہ تک پہنچا دیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان جو دعا خود سے کرتا ہے، ایک انسان جو گزر گیا وہ تو خود دعا کے لیے محتاج ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو ہماری دعا جتنی جلدی قبول ہوگی، ہم جتنا اللہ سے نزدیک ہوں گے اپنی دعاؤں سے، جب ہمارا یہ یقین ہوگا توحید الوہیت، یعنی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوائے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، جب ہم اس چیز پر اپنا عقیدہ پختہ کر لیں گے، ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔
اور اللہ تو کہتا ہے کہ بہت مانگو، اللہ مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی محتاجگی کے لیے اللہ سے کو ڈائریکٹ وسیلہ بنائیے۔ ان چیزوں کو جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور جو دیگر چیزیں کر کے ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو آپ خوش نہیں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، ایک گناہ ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اب اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھ اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چالو ہے، بازو میں آواز وغیرہ آئیں گی تو اس لیے کلیئر نہیں ہو پائے گی۔ اب میں آگے کے ٹاپک جو ہے کور کروں گی وہ بھی توحید کی سے ہی ریلیٹڈ ہوگا کہ ہم لوگوں میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کے اور بھی کوئی سوال توحید کو لے کر کے ہوں گے تو وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔